حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف بڑا مشہور ہے۔ آپ نے عدل و انصاف میں نہ کبھی اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، نہ کافر دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ آپ کبھی یہ خیال نہ کرتے یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ آپ یہ خیال نہ کرتے یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کرتے یہ عربی، یہ اجمی ہے۔ بلا تفریق انسانوں میں آپ عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شکایت آئی۔ ایک مصری جوان آیا، اس نے کہا کہ عمر بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے میں آگے نکل گیا تو اس نے غصے میں آ کر مجھے مارا اور تھپڑ مارنے کے بعد کہا تو ہم معزز لوگوں سے آگے نکلتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فوراً عمر بن عاص کو خط لکھا اور فرمایا اپنے بیٹے کو لے کر آؤ۔ حضرت عمر بن عاص نے خط ملنے کی صورت میں اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے آپ نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ لے کر آئے۔ جب مدینہ منورہ آئے سیدنا فاروق اعظم نے عمر بن عاص اور اس مصری جوان کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کا واقعہ معلوم کیا۔ جب گورنر مصر عمر بن عاص کے بیٹے نے اقرار جرم کیا تو آپ نے اپنا کوڑا دے کر فرمایا کہ مصری اس کو کوڑے لگاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے باپ کو بھی لگاؤ کیونکہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب غسان کا بادشاہ حج کرنے کے لیے آیا اور اس کے جبے پر ایک دیہاتی کا پاؤں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ساس یعنی بدلے میں یہ دیہاتی تجھے تھپڑ مارے گا اور تیرے اتنے دانت توڑے گا۔ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، اور مہلت لے کر رات کے وقت میں کافر ہو کر مرتد ہو کر بھاگ گیا اپنے علاقے میں۔ عمر بن خطاب نے کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم عدل و انصاف کریں گے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی آپ نے پرواہ نہیں کی، اگر کوئی غریب ہے امیر ہے اس کا کوئی فرق نہ کیا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ غسان کا مسلمان ہوا، اس کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہوگا، اس کے کتنے چاہنے والے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہر صورت میں عدل و انصاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا حکم ہر چیز پر چلتا تھا۔ آپ دریا نیل کا واقعہ سن چکے، اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جسے محدثین کرام نے نقل کیا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 درہم تھا، اس کا میں نے تیل لیا دیا جلانے کے لیے، اور میرے ہاتھ سے شیشی چھوٹ گئی، زمین پر گر گئی اور تیل ضائع ہو گیا۔ اب میں رو رہی ہوں، اپنا کام کیسے کروں گی؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مار کر فرمایا اے زمین، میں نے کبھی تجھ پر ظلم کیا ہے کہ تو ایک غریب عورت کا تیل پی رہی ہے؟ تو ظلم کر رہی ہے؟ فوراً زمین نے تیل نکالا، اس بڑھیا نے وہ تیل شیشی میں ڈالا اور خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حکم زمین پر نافذ کیا، انسانوں پر نافذ کیا، جنات پر نافذ کیا۔ میرے بھائیو ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیا۔ ہمیشہ یاد رکھو اگر تقوی اختیار کرو گے، شریعت پر عمل کرو گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی نسلیں خوشحال ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا، اگرچہ وہ تارک الدنیا تھے لیکن اللہ نے ان کی اولاد کو نواز دیا، وہ خوشحال رہے، تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تقوی کی برکتیں 7 پشتوں تک ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔